اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے 13 آیت تک ہم پہنچے تھے، تو وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو گیا تھا اس لیے ہم نے 13 آیت تک پڑھ کے کلاس آف کر دی تھی۔ ہمارا آج کا سبق سورہ احزاب کی آیت نمبر 14 سے شروع ہوگا۔ پیچھے ہم مضامین کون سے پڑھ رہے تھے؟ دوسرا رکوع شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا کچھ انعامات کا تذکرہ کیا جو غزوہ احزاب کے ضمن میں تھا۔ وہ انعامات کون سے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلت تعداد کے باوجود مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا تھا۔ اچھا دیکھیں، اس وقت خندق کھودی گئی تھی نا مدینہ میں دفاع کے لیے، مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی۔ اور دیکھیں اس سے ہمیں جو ایک سبق ہمیں جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ بھائی آنے دو، ان کو دیکھ لیا جائے گا، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، ہم تو پختہ ایمان والے ہیں۔ انہوں نے اسباب اختیار کیے تھے، ٹھیک ہے، جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اپنے دفاع کے انتظامات کیے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے اور پھر اس پر مدد کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مسلمانوں نے فاقوں کی بھی مسلمانوں کو نوبت آئی تھی، اور یہاں پہ اللہ نے ایک آیت میں کیا فرمایا کہ خوف کی یہ حالت تھی کہ دل اچھل کر حلقوں تک آ رہے تھے، خوف کی ایسی حالت تھی۔ اور ایسے موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا ورد بتائیں جس کے پڑھنے سے ہمیں سکون حاصل ہو۔ اور اس ضمن میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جنگیں اچھی چیزیں نہیں ہوتیں، ٹھیک ہے، ایک خوف کی فضا، ویسے ہی جنگ کا نام ہی ایسا ہے کہ خوف دل میں آتا ہے انسان کے، ایک ڈر آتا ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جنگوں سے پناہ مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرو، اور اگر تم پر جنگ مسلط کی جائے تو پھر پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنگیں تو مسلمانوں پر مسلط کی گئی تھی نا۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا تھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں کوئی ورد بتائیں جس کو پڑھنے سے ہمیں سکون ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی تھی، اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ داری فرما، وآمن روعاتنا، اور ہماری جو خوف کی جگہ ہیں ان کو امن دے، ہمارے خوف کو امن دے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ آپ کو بھی جب کبھی دشمن کا خوف ہو یا کوئی اور وسوسہ آئے دل میں نا، کوئی خوف ہو، تو یہ آپ دعا پڑھ سکتی ہیں دل کے سکون کے لیے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ تو میں نے کل بتایا تھا کہ ان حالات میں خوف اور وسوسوں کا پیدا ہو جانا یہ بھی فطری بات ہے۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک فطری خوف کا بتایا کہ مسلمانوں کو اس طرح حلقوں تک آ رہے تھے دل، اور آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، یعنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان کی، اور وسوسے ان کو ستا رہے تھے۔ لیکن دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس فطری خوف کے باوجود اسلام کے دفاع میں نا سب سے آگے تھے، اور ایسے بھی بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس زرہ تھی جو جنگی لباس ہوتا ہے، وہ انہوں نے پہنی، لیکن وہ چھوٹی تھی، ان کے بازو باہر نکل رہے تھے، تو انہوں نے جوش میں آ کر ایک شعر پڑھا کہ کاش مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، اتنا موقع کہ جب میرا اونٹ میدان جنگ تک پہنچ جائے، اور وہاں پھر اگر موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو صحابہ کی تو دل اس لیے بھی مضبوط تھے، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر اسلام کے دفاع میں ہمیں موت بھی آ جائے تو اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھیں، انہوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا تاخیر نہ کرو بلکہ جلدی کرو، اور اللہ کے رسول جہاں پہ بھی ہیں فوراً ان کے پاس پہنچ جاؤ۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین جو باتیں منہ سے کر رہے تھے، ٹھیک ہے، دیکھیں خوف کا دل میں پیدا ہونا یہ ایک فطری چیز تھی،
لیکن صحابہ نے ان وسوسوں کو قبول نہیں کیا، نہ ہی اپنی زبان سے اس کا اظہار کیا، نہ ہی اپنے ساتھیوں کے حوصلے پست کیے۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ منافقین کا طرز عمل بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، کیا کہہ رہے تھے منافق؟ ایک گروہ جو دفاع کے لیے وہاں موجود تھا، ان میں سے ایک گروہ کیا کہہ رہا تھا کہ اہل یثرب یہ کوئی جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کی، تم لوگ واپس لوٹ کر جاؤ۔ اور ایک جو جماعت تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور ہیلے بہانے تراشنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور ہمیں واپس جانا چاہیے کہ ہماری عورتیں ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے نقاب کیا کہ یہ فرار چاہتے ہیں، میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آج ہم آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 14 سے۔ ان آیات میں بھی منافقین کے ہی طرز عمل کا ذکر ہے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل کیے جائیں، علیہم ان پر، من اقطارها، مدینہ کے اطراف سے، ہا پروناؤن مدینہ کے لیے ہے، من اقطارها اس کے اطراف سے یعنی مدینہ کے اطراف سے، اور اگر داخل کیے جائیں ان پر مدینہ کے اطراف سے، آگے بریکٹ میں لکھیں لشکر، ثم سئل الفتنۃ، پھر ان سے طلب کیا جائے فساد، لآتوها، البتہ یہ آئیں گے اس کے پاس، پھر ان سے طلب کیا جائے الفتنۃ، فساد یا فتنہ، لآتوها، البتہ یہ آئیں گے اس میں یعنی اس فتنے کی طرف آئیں گے، وما تلبسوا بها، اور نہیں یہ دیر لگائیں گے ان گھروں میں، الا یسیرا، مگر تھوڑا، وما تلبسوا، اور نہیں یہ دیر لگائیں گے، بہا، ان گھروں میں، الا یسیرا، مگر تھوڑا، یعنی جن گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، اگر یہی لشکر جن کے بارے میں یہ ہیلے بہانے تراش کے جا رہے ہیں، اگر یہ لشکر مدینہ میں داخل ہو جائے اور پھر ان سے کہیں کہ تم لوگ آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفر و شرک کی طرف واپس لوٹ جاؤ، فتنے سے مراد یہ کہ کفر و شرک کی طرف واپس لوٹ آؤ اور آؤ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تو یہ آئیں گے اس کی طرف، اور نہیں یہ دیر لگائیں گے اپنے گھروں میں مگر تھوڑا، یعنی یہ مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد پر آمادہ ہو جائیں گے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اس سلسلے میں کوئی تاخیر بھی نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ نفاق جس دل میں ہوتا ہے نا، وہ پھر غداری کرنے میں دیر نہیں لگاتے، کیونکہ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں چونکہ ایمان اور یقین ابھی بیٹھا ہی نہیں ہے، ان کو ایمان اور یقین ہی نہیں ہے اور اسلام کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوا انہوں نے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دشمن مدینے میں گھس آئیں اور ان کو کہیں کہ آؤ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو، تو یہ تیار ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ ان کے سینے میں وفاداری کی کوئی روشنی نہیں ہے، نہ ہی اپنی قوم کا اور مسلمانوں کے درد کا کوئی احساس ہے، تو یہی رویہ بعینہ ہمیں آج بھی مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض حکمران اور با اثر طبقہ جو ہے، بظاہر تو امت محمدیہ، امت مسلمہ کا حصہ ہے، مگر ان کی پالیسیاں، ان کی ترجیحات، ان کی وابستگیاں ہم دیکھتے ہیں وہ مغرب کے مفادات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ امت کے اجتماعی درد کے بجائے وہ بیرونی طاقتوں کی رضاجوئی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی وہ طرز عمل ہے نا جو قرآن منافقت کی ایک علامت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جس وقت انتہائی حالات ہوں اس وقت اپنی صفوں میں جو منافق صفت لوگ ہیں ان کو پہچانیں، اور نفاق صرف اس دور کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہر دور میں ایسے چہرے موجود رہتے ہیں جو اسلام کے لبادے میں اہل ایمان کے خلاف جو طاقتیں ہیں ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ كَانُوا، البتہ تحقیق وہ تھے، عاہد اللہ، عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، وہ عہد کیا تھا، لا یولون الادبار، کہ نہیں یہ پھیریں گے ادبار، پیٹھیں، کہ نہیں یہ پھیریں گے پیٹھیں،
وکان عہد اللہ، اور ہے وعدہ اللہ کا، مسئولا، پوچھا جانے والا، یعنی اللہ کے وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور ہے عہد اللہ کا مسئولا، سوال کیا جانے والا، پوچھا جانے والا۔ یہ کب کی بات ہے اور یہ کہاں انہوں نے عہد کیا تھا منافقوں نے؟ اس سے پہلے وہ عہد کر چکے تھے کہ نہیں وہ پھیریں گے اپنی پشتیں۔ غزوہ بدر میں بھی ہوا تھا اور غزوہ احد میں بھی۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان فاتح ہو کر آئے تھے اور مال غنیمت بھی ملا تھا ان کو، تو منافقوں نے نہ صرف اسلام کا اظہار کیا تھا بلکہ یہ عہد بھی کیا تھا کہ آئندہ بھی جب کبھی اس طرح کے معرکے پیش آئیں گے نا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑیں گے۔ اور پھر غزوہ احد میں جب یہ 300 کا لشکر الگ ہو گیا تھا منافقوں کا، 700 رہ گئے تھے مسلمان، تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ غداری نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ وہ پرانے وعدے یاد دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ لا یولون الادبار، اب آئندہ کبھی پیچھے نہیں پھیریں گے، تو اب پھر ہیلے بہانے تراش کر رہے ہو۔ تم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ کان عہد اللہ مسئولا، اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، آپ کہہ دیجئے ہرگز نفع نہیں دے گا تمہیں، ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں، الفرار، بھاگنا، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگتے ہو موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں بھاگنا اگر تم بھاگو موت سے یا قتل ہونے سے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ، اور اس وقت نہیں تمہیں فائدہ دیا جائے گا، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم میدان سے بھاگ بھی گئے نا تو کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی تو تم اپنا انفرادی فائدہ دیکھ رہے ہو، قومی فائدہ نہیں دیکھ رہے، اور بھاگ رہے ہو میدان سے، تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے تو کوئی بھی کسی صورت نہیں بھاگ سکتا۔ آج اگر میدان جنگ سے بھاگے ہو تو موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، اور موت کا نظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کی رضا پر ہے، تمام اختیار اس کے پاس ہیں۔ کیا پتہ اس نے کون سا وقت لکھا ہوا ہے تمہاری موت کا، یا قتل سے تم بچ رہے ہو تو کیا پتہ حادثہ کہیں اور آ جائے اور تمہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میدان جنگ سے جو بھاگ جائے اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں، اور کیا اس کا نقصان صرف قوم کو ہوتا ہے، اجتماعی نقصان ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کو ذاتی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ بظاہر تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں جان بچا کر بھاگ رہا ہوں، لیکن ذلت اور بزدلی کا ایک جو ٹیگ ہے وہ اس پر لگ جاتا ہے۔ تاریخ میں بزدلی ہمیشہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے، تو ایسے لوگ کبھی عزت نہیں پاتے۔ آج دیکھیں ہم جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تذکرے کرتے ہیں، ان کی بلند ہمتی اور ان کے بلند پایہ اخلاق ان کی قربانیوں اور ان کی بہادری کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو نہ دنیا انہیں یاد رکھتی ہے، نہ تاریخ کے صفحات میں ان کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ اور آج دیکھیں، آج 1450 سال گزر چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اب کہاں ہیں، وہ جو میدان سے بھاگے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ ان کو تو دیکھیں، ان کا تو ذکر خیر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے لیے عبرت کا نمونہ بنا کر ان کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ ان کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ لا یمتعون الا قلیلا، تھوڑے فائدے کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ اور پھر یہ ایمان کی کمزوری کا باعث تو ہے بھی، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اور جو قوم کو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قوم کی مجموعی طاقت کمزور ہوتی ہے نا۔ جب کوئی فرد یا کوئی لیڈر اپنے ذاتی فائدے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو دشمن کو پھر حوصلہ ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی ہو سکے اپنی طاقت جمع کر کے رکھو ان کے لیے۔ اپنا مورال تو نہیں گرانا چاہیے، نہ ہی اعتماد کمزور کرنا چاہیے۔
تو ایک شخص کے بھاگ جانے سے باقی سب کے بھی حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، مورال ٹوٹ جاتا ہے، تو یہی سب سے بڑی شکست ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کے الحمدللہ حوصلے بلند تھے۔ قل من ذا الذی، آپ کہہ دیجئے کون ہے، الذی جو، یعصمکم بچائے گا تمہیں، من اللہ اللہ کی گرفت سے۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے جو بچائے گا تمہیں اللہ کی گرفت سے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، او اراد بکم رحمہ، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا ولا نصیرا، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ اختیار سارے تو اللہ کے پاس ہیں، تو جس مفاد کے لیے تم بھاگ رہے ہو، تو اگر اللہ تمہیں چاہے تو کون بچائے گا تمہیں، اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ نقصان پہنچانا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ویسے ہی ہلاک کر دے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، بیمار کر دے، یا اور قدرتی آفات بھیج دے، تو کون تمہیں بچا سکے گا؟ اور اگر اللہ اپنا فضل و کرم کرنا چاہے تو اس اللہ کی رحمت کو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اختیار سارے اللہ کے پاس ہیں۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، قد تحقیق، یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، المعوقین رکاوٹ ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے۔ معوقین وہ بندہ جو موڑنے والا ہو، خیر میں رکاوٹ ڈالنے والا ہو، ٹھیک ہے، عائق اس کو کہتے ہیں، اور عائقین اس کی جمع ہوتی ہے۔ عوقن کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا، پھیر دینا، موڑ دینا۔ تحقیق جانتا ہے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو تم میں سے، والقائلین اور یہ کہنے والوں کو، لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں کے لیے، ہلم الینا آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ ہماری طرف، ولا یأتون البأس الا قلیلا اور نہیں وہ آتے جنگ میں الا قلیلا مگر تھوڑا۔ نبی علیہ السلام کا جو زمانہ تھا نا، اس میں دیکھیں مخلص مسلمان اور منافق ایک جگہ ہی رہتے تھے۔ اگر ایک گھر میں ایک بھائی پکا مسلمان تھا تو دوسرا منافق تھا، تو ان حالات میں منافقین جو تھے وہ اپنے نہ صرف سگے بھائیوں کو بلکہ اپنے قومی بھائیوں کو بھی جنگ میں شرکت کرنے سے روکتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، منافق کہتے ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی گوشت کی طرح ہے، اور ابو سفیان اور جو ابو سفیان کے ساتھی ہیں وہ ان کا لقمہ بنا دیں گے معاذ اللہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے حوصلے پست کرتے تھے۔ اسی طرح جو یہودی تھے وہ بھی، ان کو پتہ تھا یہ منافق ہیں، وہ ان کو پیغامات بھیج کر ڈراتے تھے۔ وہ ان کو ڈراتے تھے کہ اگر ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کے ہتھے چڑھ گئے نا تو تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گا۔ اور وہ ان کو اکساتے تھے کہ دیکھو تم ہمارے ہمسائے ہو، ہمارے بھائی ہو، ہمیں تمہارے بارے میں ہلاکت کا اندیشہ ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ آ ملو، ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ تو اس طرح، اور وہ یہ باتیں سن کر بزدل بھی پڑ جاتے تھے، کیونکہ ایمان کمزور تھا نا، اللہ پہ یقین نہیں تھا۔ تو یہ جو بزدلی، خوف اور بے یقینی ہوتی ہے نا، یہ پھر ان کو ایسا کرنے پر اکساتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف مومنین کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم ہمت ہارو نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ مومنوں کو یہ حکم دیا تو مومن اس پر الحمدللہ پورے اترے، کبھی انہوں نے نہ ہمت ہاری اور نہ غم کیا۔ اشحۃ علیکم، وہ بخیل ہیں تم پر، شحیح کہتے ہیں بخیل کو، وہ بخیل ہیں تم پر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پھر جب آ جاتا ہے خوف، رَأَيْتَهُمْ وہ دیکھتے ہیں آپ، رَأَيْتَهُمْ آپ دیکھیں گے ان کو، پھر جب آ جائے خوف آپ دیکھیں گے ان کو،
ینظرون الیک وہ دیکھیں گے آپ کو، تدور اعینہم گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، دائرہ سے ہے نا، تدور گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، کالذی اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت غشی آتی ہے جس پر موت کی، گھوم رہی ہوں گی ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح غشی آتی ہے جس پر موت کی، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پھر جب چلا جائے خوف، سَلَقُوكُمْ کوئی مشکل حالات ہوں تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، جب کسی بندے کو موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آئے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں نا، گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ان منافقوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوغلی پالیسیوں کو اور بزدلانہ کردار کو اس آیت کریمہ میں واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب مسلمانوں کو پر کوئی خطرہ آتا ہے تو یہ ڈر کے مارے ان کی یہ حالت ہوتی ہے، ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص کو موت سامنے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہو، اور جب یہ خطرہ ٹل جاتا ہے تو آتے ہیں اور اپنی تیز کاٹدار زبانوں کے ساتھ بحثیں کرتے ہیں اور اپنی بڑائی جتاتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پھر جب ذہب چلا جائے، الخوف خوف، امن ہو گیا، جنگ ٹل گئی، پھر جب چلا گیا خوف، سَلَقُوكُمْ جلد ہی وہ ملیں گے تم سے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ حدید اصل میں کہتے ہیں لوہے کو، السنہ زبانوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں نا، السنہ اس کی جمع ہے، اور حداد کہتے ہیں لوہے کو، یہاں مراد تیز ہے، حدید سے مراد تیز، تو وہ ملاقات کریں گے تم سے، وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں کے ساتھ، پھر جب چلا جاتا ہے خوف تو جلد ہی وہ ملاقات کریں گے تم سے تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ وہ بخیل ہیں مال پر، أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا یہی ہیں وہ لوگ جو نہیں ایمان لائے ہیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ پس ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، ضائع کیوں کر دیں؟ ان کی بری نیتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ مال پر حریص ہیں، یعنی وہ جو تھوڑا بہت لڑنے کی طرف آتے بھی ہیں وہ مال غنیمت کے حصول کے لیے آتے ہیں، تو مال پر بخیل ہیں، مال پر حریص ہیں، یہی لوگ ہیں، وہ ایمان نہیں لائے ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ بات اللہ پر آسان۔ یہ آیت اب شروع ہوئی جہاں پہ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ یہ تم پر حریص ہیں، یعنی جب مشکل میں ساتھ دینے کا معاملہ ہو نا تو وہ بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن جنگ کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہو تو پھر اپنی وفاداریاں اور ہمدردیوں کا یقین دلاتے ہیں اور حرص کرتے ہیں۔ أَشِحَّةً دیکھیں ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مال سمیٹنے میں حریص ہوتا ہے اور خرچ کرنے میں بخیل ہوتا ہے۔ تو یہ منافق جو ہیں یہ مسلمانوں کی مدد میں اور اپنی قوت اپنے وسائل لگانے میں سب میں انتہائی کنجوس اور پیچھے ہیں، لیکن مال غنیمت کے لیے یہ حریص ہیں، کیونکہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، بخیل اور حریص دونوں کے لیے الشح لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ یہاں تک میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب خوف کی فضا ہو تو ان کی آنکھیں گھومنے لگتی ہیں جیسے موت کی غشی ان پر طاری ہو گئی ہے، یعنی چہرے زرد پڑ جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے موت ان کے سامنے کھڑی ہو اور موت کسی انسان کے سامنے کھڑی ہو اور انسان کے حواس ساتھ چھوڑ جائیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بزدلی کا ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر چونکہ بزدلی ہوتی ہے اور ایمان کا نور نہیں ہوتا، اس لیے مشکل وقت میں ان کا اصل رنگ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور جب خوف چلا جاتا ہے تم پر اپنی
تیز زبانوں کے ساتھ ملتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، چرب زبان بھی ہوتے ہیں، وہاں پھر آ کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو اتنی مدد کی تھی، ہمارے مشوروں سے یہ ہوا تھا، اپنی اہمیت جتاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے، یعنی پریکٹیکلی تو ان میں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن بڑے بڑے بول بول کر اپنی اہمیت جتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کی دوغلی پالیسی۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو منافقوں کی کتنی صفات ملی، ایک تو بزدلی کہ خوف کے سامنے ان کی حالت بگڑ جاتی ہے، دوسرا بخل کہ اللہ کی راہ میں دینے سے، مسلمانوں کی مدد کرنے سے یہ بخل میں سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو دفاع میں حصہ لینے سے کنجوسی دکھاتے ہیں، جبکہ مال غنیمت پر یہ حریص ہوتے ہیں۔ تیسرا ان کی ڈرامے بازی کہ خطرے کے وقت تو پیچھے رہتے ہیں، جب امن ہو تو بہادری کے ڈھونگ رچاتے ہیں، تیز زبانوں کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، جن زبان کی تیزی اور فساد انگیزی مچاتے ہیں۔ اور اچھا، زبان کی تیزی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں، خاموش رہنے کے بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں، اپنی بڑائیاں جتاتے ہیں۔ تو یہ ساری اس آیت کریمہ میں ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یحسبون الاحزاب، وہ خیال کرتے ہیں گروہوں کو، آیت نمبر 20، لم یذہبوا کہ نہیں وہ گئے، وہ خیال کرتے ہیں گروہوں کو کہ نہیں وہ گئے، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں گروہ، یودون تو وہ چاہیں گے، لو انہم کہ کاش کہ بے شک وہ، بادون کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلے ہوئے ہوتے، فی الاعرابی دیہاتوں میں، کاش کہ بے شک وہ باہر نکلے ہوئے ہوتے کسی دیہات میں، یسألون وہ پوچھتے، عن انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ لشکر شکست خوردہ ہو کر جا چکا ہے، 10,000 کا لشکر تھا، یہ تو شکست کھا کر جا چکا ہے، لیکن انہیں یقین نہیں آ رہا کہ واقعی اتنا بڑا لشکر 3,000 کے مسلمانوں سے شکست کھا کے جا چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لشکر واپس آ جائیں، دوبارہ دشمن کی فوجیں آ جائیں، تو ان کی تمنا یہی ہوگی کہ کاش ہم شہر میں نہ ہوتے، کسی دور دراز دیہات میں ہوتے، جہاں پہ ہمیں دشمنوں کا خطرہ نہ ہوتا، وہیں سے ہم یسألون عن انبائکم، وہیں سے ہم مسلمانوں کے متعلق خبریں پوچھتے رہتے کہ کیا ہوا ہے، اب بتاؤ اب کیا ہوا ہے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری یا کافروں کا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ ہوتے تم میں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، تو نہ یہ لڑتے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا، اور اگر یہ ہوتے بھی تو ان میں سے تھوڑے لوگ تھے جو جنگ میں شریک ہونے کی ہمت کرتے، اور وہ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی مطمع نظر ذاتی مفاد ہوتا ہے، اللہ کی رضا یا قوم کا وقار نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ ہوتے تم میں تو نہ وہ قتل کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑا۔ اور یہ جو آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی صفات بیان فرمائی نا، یہ آپ کو گھروں میں بھی نظر آئیں گی۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ان کو پینک اٹیک آنے لگتے ہیں، ایسی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے، اور بعد میں آ کے پھر اپنی اہمیت جتا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے بول کر باتیں بنا کے نا لوگوں کو بھی قائل کر رہے ہوتے ہیں اپنی اہمیت کا، اور اپنی مدد کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ آپ کو یہ آج بھی سوسائٹی میں بھی، خاندانوں میں بھی، ہر جگہ نظر آئیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔